بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جریج بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے آبادی سے باہر ایک جھونپڑی نما گرجا گھر بنا لیا تھا۔ ایک دن وہ عبادت میں مشغول تھے، ان کی والدہ ایک لمبی مسافت طے کر کے ان سے ملنے آئیں اور آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، یا الہی، میری ماں پکار رہی ہے اور میں اس وقت نماز میں مشغول ہوں، ماں کو جواب دوں یا نماز میں مشغول رہوں؟ بہرحال وہ اپنی ثواب دید کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور ماں کو پکار کا جواب نہیں دیا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر آئی، اس وقت بھی جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، یا الہی، میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، ادھر میری ماں مجھے پکار رہی ہے، میں کیا کروں؟ بہرحال اس کشمکش کے باوجود وہ نماز میں مشغول رہے۔ ماں واپس چلی آئی۔ تیسرے دن ماں پھر آئی، اس دن بھی جریج عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے آواز دی، بیٹا جریج۔ جریج نے پھر دل ہی دل میں کہا، اے میرے پروردگار، میری ماں اور میری نماز، اور وہ چپ چاپ حسب معمول نماز ہی پڑھتے رہے۔ ماں کی صدا کا جواب نہیں دیا۔ ماں کے منہ سے بددعا نکل گئی، خدایا، اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی ماں بددعا کر کے واپس چلی گئی۔ بنی اسرائیل میں جریج کے بارے میں چیم گوئیاں ہونے لگی۔ وہ جریج کی عبادت پر حسد کرنے لگے۔ انہوں نے خود تو جریج کی بلندی تک پہنچنے کی کوشش نہ کی، البتہ ان کی خواہش تھی کہ وہ جریج کو اپنی پستی تک اتار لائیں تاکہ وہ بھی انہی کی طرح فسق و فجور اور فحاشی و بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ بنو اسرائیل نے حدود الہی پامال کر کے پردے کی اہمیت کو فراموش کر دیا، لہذا عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاط شروع ہو گیا۔ مردوں کی مجلسوں میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے شریک ہونے لگی اور مرد بھی عورتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اس وجہ سے ان میں زناکاری و بدکاری اور سرکشی و طغیانی کی وبا پھیل گئی۔ جریج کی ماں کی بددعا کے بعد بنو اسرائیل ان کی پاکیزہ زندگی کو داغدار کرنے کی منصوبہ سازی کرنے لگے۔ ان لوگوں کی بستی میں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، لوگ خوبصورتی میں اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنے دام فریب میں پھانس لوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ اس فحشہ نے خوب بناؤ سنگار کیا، جریج کی خدمت پہنچی اور ان پر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب فحشہ نے ایک اور چال چلی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو جریج کی جھونپڑی کے پاس رہتا تھا۔ اس چرواہے نے اس فحشہ کے ساتھ بدکاری کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ بچہ جریج کا ہے۔ بنو اسرائیل جریج کو رسوا کرنے کی طاق میں تھے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ جریج پر چڑھ دوڑے، انہیں عبادت گاہ سے باہر گھسیٹا، عبادت گاہ کو ڈھا دیا اور انہیں بری طرح زد و کوب کرنے لگے۔ جریج نے پوچھا، وجہ کیا ہے؟ تم لوگ آخر کیوں مجھے مار رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا، تم نے اس بدکار عورت سے منہ کالا کیا ہے، یہ بچہ تمہارے اس گناہ کا نتیجہ ہے۔ جریج نے کہا، ٹھہرو، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ اس بچے کو ان کے پاس لے آئے۔ جریج نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ وہ نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئے اور اس کا پیٹ دبا کر پوچھا، بتا اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ خدا کی قدرت سے وہ شیرخوار بچہ بول اٹھا کہ اس کا باپ فلاں چرواہا ہے۔ بچے کی گفتگو سنتے ہی لوگ سخت نادم و پریشان ہو گئے اور جریج کو بوسہ دینے لگے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیں گے۔ جریج نے کہا، نہیں، بلکہ مٹی سے ویسی ہی بنا دو جیسی یہ پہلے تھی۔ لوگوں نے جریج کی جھونپڑی پہلے کی طرح بنا دی۔ تو دوستو، ایسے ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR Story Time کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔